ویلکم بیک۔ تمام جو باقی ہمارے پاس ویریبلس ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹائپس ہیں، ان کے طرح ہی ہمارے جو پوائنٹرز ہیں ان کو بھی ہم کانسٹنٹ ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح سے کانسٹنٹ ویریبلز ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ویریبل کانسٹنٹ ہے تو وہ اس کی ویلیو جو ایک بار اسائن ہو جائے گی وہ بعد میں تھرو آؤٹ رن ٹائم اس کی ویلیو وہی رہے گی، وہ چینج نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کو ہم ریڈ کر سکتے ہیں آف کورس، لیکن اس میموری میں ہم دوبارہ رائٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو پوائنٹرز ہیں، کانسٹنٹ پوائنٹرز جو ہیں، ان کا بھی کچھ اس طرح سے ہی ہے۔ تو پوائنٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو ایڈریسز جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں۔ تو کانسٹنٹ پوائنٹر وہ ہوگا کہ آپ نے جس بھی ایڈریس کو کسی بھی پوائنٹر کو پوائنٹ کر دیا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی اور ویریبل کو پوائنٹ نہیں کرے گا، کسی بھی اور میموری کو وہ پوائنٹ نہیں کرے گا، وہ اس پہ کانسٹنٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کانسٹنٹ پوائنٹرز کی۔ اس کے بعد ہم پوائنٹر ٹو کانسٹنٹس جو ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ویریبلز بھی ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کانسٹنٹ پوائنٹرز۔ اس کو بنانے کا طریقہ کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کنسیڈر کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ہے انٹیجر ہے، ہمارے پاس پرسن آئی ڈی، اور یہ ہے 100، اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میموری کو، اور وہ کیا کرے گا۔ اس کو بنانے کا طریقہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایسے ہی لکھیں گے کہ انٹیجر ہے ہمارے پاس اور وہ ایک پوائنٹر ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو پوائنٹر ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ جو پوائنٹر کا آپریٹر ہے اسٹار، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کانسٹ، اور اس کے بعد آپ یوزلی جس طرح سے ہم اس کا نام رکھتے ہیں، تو یہ نام ہوگا آئی ڈی پوائنٹر، اور یہ ہم نے اس کے اندر میموری سٹور کروانی ہے پرسن آئی ڈی کی۔ تو اب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ ایک کانسٹنٹ پوائنٹر بن گیا ہے اس میموری کے اندر، میموری کو پوائنٹ کر رہا ہے یہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ جو ویلیو ہے بائی دا وے، یہ آپ چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویلیو جو ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے۔ ہم نے اس ویلیو کو، یعنی کہ اس ویریبل کو ہم یہاں پہ سٹور کروا رہے ہیں، تو یہ ویریبل جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس نان کانسٹنٹ ہے۔ اس کے سٹارٹ میں ہم نے کانسٹنٹ نہیں لکھا ہوا، تو یہ نان کانسٹنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ اوور رائٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے اس کی میموری جو ہے وہ ایکسیس بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں دی، اور یہاں پہ ہم اس کو ڈی ریفرنس کر سکتے ہیں آئی ڈی پوائنٹر کی مدد سے، اور اینڈل۔ تو ادھر ہمیں جو ہے وہ اس کی جو بھی ویلیو تھی 100 وہ مل جائے گی، تو ہم اس کو یہاں پہ اس کو نیو ویلیو بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ہم کیسے کریں گے وہ ہمیں پتہ ہے، جس طرح سے ہم یوزلی کرتے ہیں، ہم اس کو 101 کر دیں گے، اور اس کے بعد یہی جو چیز ہے ہم اس کو بعد میں بھی کریں گے، اور ادھر بیفور لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کو جو ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب جو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو نہیں کر سکتے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں، کہ ہم اس کا جو نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی اور اگر ہمارے پاس ویریبل ہے، مے بی ہمارے پاس کوئی اور انٹیجر ہے پرسن آئی ڈی 2، یا ہم کر دیتے ہیں پرسن آئی ڈی، اور یہ ہے ہمارے پاس 200، یا ویلیو جو بھی ہو وہ میٹر نہیں کرتا۔ تو اس کو اب اگر آپ چاہیں کہ جو آئی ڈی پوائنٹر ہمارا پوائنٹر ہے، ہم اس کے اندر یہ جو ہے سیکنڈ، اس کو اس طرح سے پوائنٹ کرنا چاہیں، تو یہ ہمیں یہاں پہ ہی ایرر دے رہا ہے ہمیں کمپائل کرنے سے پہلے ہی، کہ ایکسپریشن جو ہے وہ مسٹ بی ماڈیفائبل ایل ویلیو۔ تو اس کا مطلب جو ہے نا ڈیٹیل میں ہم کہیں آگے چل کے کسی ویڈیوز کے اندر ہم دیکھیں گے ایل ویلیوز اور آر ویلیوز، لیکن اس جگہ پہ وہ بس اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے، یہ جو ہمارے پاس یہ ماڈیفائیبل ہونا چاہیے۔ ماڈیفائیبل کا مطلب وہ ہے کہ جو ماڈیفائی ہو جائے، جو چینج ہو سکے۔ تو آئی ڈی پوائنٹر جو ہے یہ کانسٹ ہے، ہم نے یہاں پہ بتایا تھا، تو وہ ماڈیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم ادھر ایکچولی اس کو ماڈیفائی ہی کر رہے ہیں، ہم اس کو، کیونکہ پوائنٹرز جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایڈریسز جو ہیں وہ سٹور کرتے ہیں۔ تو ادھر ہم ایکچولی جو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کے اندر سٹور کروا دیا تھا ایڈریس، ہم اس کو اوور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ کانسٹنٹس جو ہوتے ہیں اس کی کیس میں وہ نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں آلریڈی اس بات کا پتہ ہے۔ تو بس اتنا ہی ہوتا ہے جو کانسٹنٹ پوائنٹرز ہیں وہ۔ تو یہ ہو گئے ہمارے پاس کانسٹنٹ پوائنٹرز۔ اس کے آگے میں لکھ بھی دیتا ہوں وانٹ کمپائل
اور کیونکہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ اوور رائٹنگ ہو رہی ہے ایک ایسی چیز کی جو کانسٹنٹ ہے، تو کانسٹنٹس جو ہیں وہ آپ اس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے، یہ چیز ہم آلریڈی دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پوائنٹر ٹو کانسٹنٹس، تو اس کا مطلب بھی بالکل اسی طرح سے بہت ہی سمپل سا ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے اس کو میں ذرا کمنٹ کر دیتا ہوں، اور ادھر ہم آ کے تو ایک چھوٹا سا ڈیوائڈر لگا کے، اور ادھر میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہے ہمارے پاس پوائنٹر ٹو کانسٹنٹس وہ کیسے بناتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس آف کورس سب سے پہلے ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہونا چاہیے، اور وہ بھی آپ کسی بھی ٹائپ کا بنا سکتے ہیں، لیکن میں یہاں پہ انٹیجر ہی بناؤں گا۔ ہمارے پاس ایک کانسٹنٹ ہے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں مائی آئی ڈی۔ تو جو آئی ڈی ہوتی ہے مے بی CNIC جو ہوتی ہے، نیشنل کارڈ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی آئی ڈی ایک بار مل جاتی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے وہی رہنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم اس کے لیے ہم ایک ایسا کر سکتے ہیں کہ یہ آئی ڈی جو ہے یہ کانسٹنٹ ہی رہے گی، تو ہم اس کو 1 2 3 کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا جو ہے وہ کانسٹنٹ اپ اینڈ ریڈی۔ تو اب ہم نے کوئی ایک پوائنٹر بنانا ہے جو پوائنٹ کرے ایک کانسٹنٹ ویریبل کو، اور وہ کانسٹنٹ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ جس ٹائپ کا یہ ہے انٹیجر، اسی ٹائپ کا ہی ہوگا، کیونکہ ہم ایک انٹیجر کو ہی پوائنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آپ اس طرح سے بناتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آپ نے لکھا ہے، آپ چاہے تو اسی چیز کو یہاں پہ ایسے رکھیں، اور اس کے بعد کیونکہ یہ پوائنٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ ہے یہ جو ہے اسٹار وہ تو لازمی لگائیں گے۔ تو اس کے بعد ہم اس طرح سے مائی آئی ڈی جو پوائنٹر ہے وہ بنا دیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر اس طرح سے سٹور کر سکتے ہیں، ایڈریس جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ آپ کا پوائنٹر بن گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑا سا اس سے الٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والا جو پوائنٹر ہے اس کی مدد سے آپ اس چیز کو اوور رائٹ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں پہ مائی آئی ڈی از مدد سے میں آپ کو اس کو جو ویلیو ہے وہ ہم ریڈ کرتے ہیں، تو وہ 1 2 3 آ رہا ہے۔ جو پہلے ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو اوور رائٹ کر رہے تھے، تو اس کو اگر میں یہاں پہ اوور رائٹ کرنے کی کوشش کروں تو وہ مجھے یہ الاؤ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو ایکچولی اس کے اندر ہم یہ ویلیو کس کی اوور رائٹ کر رہے ہیں، یہ ہم اس کانسٹنٹ کی اوور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی کے ایکویلنٹ ہے کہ آپ ادھر اس مائی آئی ڈی کو ایکول ٹو 43 کر دیں، تو یہ تو ایک ہے کانسٹنٹ، تو ہم کانسٹنٹس جو ہیں ان کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی اگر آپ اس کا جو دیکھیں تو اس میں بھی سیم وہی آپ کو میسج مل رہا ہے کہ مسٹ بی اے موڈیفائیبل۔ تو موڈیفائیبل جدھر بھی آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کانسٹنٹس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ موڈیفائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کانسٹنٹ یا نان کانسٹنٹ ہے۔ تو اس کیس میں یہ موڈیفائیبل نہیں ہے، یہ تو کانسٹنٹس ہیں نا، تو کانسٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ موڈیفائی نہیں کیے جا سکتے، تو اس لیے آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو لاسٹ جو ہمارا یہ والا کیس تھا اس کے اندر کیا تھا کہ آپ کسی اور پوائنٹر کو اور ویریبل کو اور کسی ایڈریس کو آپ اس کو پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کہ یہ ول ناٹ کمپائل۔ تو اس کیس میں جو ہم نے یہاں پہ یہ کیا تھا کہ اس کی ویلیو جو تھی وہ اس کو اوور رائٹ کر کے، تو ہم نے دوبارہ یہاں پہ بھی دیکھی تھی وہ اور آئی تھی، اس کی اور آئی تھی، تو یہ تو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کوئی اور کانسٹنٹ بنائیں، اور وہ ہو جائے گا یور آئی ڈی، اور یور آئی ڈی جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 555، اور اس کو آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پوائنٹر کو ہی چینج کر دیں، یہ جو ہمارا پوائنٹر ہے اس کو آپ اس ایڈریس کو پوائنٹ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیونکہ یہ ایک پوائنٹر خود ایک کانسٹنٹ نہیں ہے، تو یہ جس میموری کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ میموری اس کے اندر سے چینج ہو سکتی ہے، اس میموری کے کانٹینٹس جو ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ تو اس ٹائم پہ اگر ادھر آ کے ہم سیم ہی ویریبل کی مدد سے ادھر اگر میں ایسے بھی لکھ دوں تو آپ کو سیم ہی ویریبل ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی سیم پوائنٹر ہے، تو آپ کو ڈفرینس جو ہیں وہ ویلیوز وہ دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ اس ٹائم پہ اس لائن پہ آ کے 32 لائن پہ یہ اس ویریبل کے ایڈریس کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، اور ادھر جو تھا وہ اس والے کو پوائنٹ کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے آپ یہ جو ہے پوائنٹر
ٹو کانسٹنٹ جو ہیں وہ اس طرح سے بناتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمپل سی چیزیں ہیں, آپ نے ان کو دھیان سے اگر سنا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ اس کو واپس کر کے تو اس ویڈیو کو اور دھیان سے سنیں. تو یہ چیزیں بالکل سمپل سی ہیں. کانسٹنٹس جو ہیں وہ جس طرح سے ہمیں اس کا کانسیپٹ ہے کہ کانسٹ کیا ہوتا ہے, کانسٹ وہی ہوتا ہے جو کانسٹنٹ ہو آبویسلی. تو کانسٹنٹ جو ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ چینج نہیں ہو سکتے. اگر تو کانسٹنٹ پوائنٹر کی بات ہو رہی ہے جو کہ ادھر اوپر ہو رہی تھی, یہ کیونکہ پوائنٹر کے نام کے ساتھ کانسٹ آ رہا ہے کی ورڈ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہمارا پوائنٹر یہ کانسٹنٹ ہے. تو کانسٹنٹ جو پوائنٹر ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ جس بھی میموری کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ چینج نہیں ہو سکے گا. یہ آلویز اسی سیم میموری کو پوائنٹ کرتا رہے گا جب تک کہ ہماری ایگزیکیوشن ختم نہیں ہو جاتی, اینڈ نہیں ہو جاتی. اور اس کے بعد یہ جو تھا پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ, یعنی کہ کانسٹنٹ کوئی ویریبل ہے, آپ اس کو کوئی پوائنٹ کروا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے یہ اب ویریبل ہے کیونکہ یہ اس ٹائپ کے ساتھ آ گیا ہے کانسٹ کی ورڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس بھی ویلیو کو پوائنٹ کرے گا وہ کانسٹنٹ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ چینج نہیں ہم کر سکیں گے. اگر ہم اس کو ادھر اوور رائٹ کرنے کی کوشش ہم نے کی تھی تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی کمپائل نہیں ہوگا. جس طرح سے اوپر والا ادھر ہم ایڈریس چینج کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کمپائل نہیں ہوئے گا. تو یہ والی لائن جو تھی یہ بھی کمپائل نہیں ہوگی کیونکہ ہم ادھر بیسیکلی اس کانسٹنٹ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہم نے ادھر نیچے بھی لکھا تو یہ ہم نہیں کر سکتے بیکاز یہ والا جو ویریبل ہے یہ تو ہے کانسٹ. تو لیکن یہ جو پوائنٹر ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہاں پہ ہم نے کانسٹنٹ نہیں لکھا ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جس بھی ویلیو کو پوائنٹ کر رہا ہے, جس بھی میموری کو پوائنٹ کر سکتا ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں. ہم کسی اور کانسٹنٹ جو ہے میموری اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں. اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ادھر اگر آپ نے کانسٹنٹ لکھ دیا ہے تو یہ کسی سمپل جو انٹیجر ہوگا یا کوئی بھی ویریبل ہے جو ادھر آپ نے لکھا ہے اس کو پوائنٹ نہیں کر پائیں گے آپ اس کو. اس کا مطلب کیا ہے, اس کو اگر میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اوپر کر کے تو کمنٹ کرتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ادھر ہم کر دیں رینڈم آئی ڈی اور یہ ہے 999 اور یہ کانسٹنٹ نہیں ہے, تو یہ جو پوائنٹر ہے ہم نے بولا ہے کہ یہ آلویز کسی نہ کسی کانسٹنٹ میموری کو پوائنٹ کرے گا. تو یہ تو ہے ہی نہیں کانسٹنٹ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ ادھر یہ جو ہے مائی آئی ڈی پوائنٹر, اس کے اندر اگر آپ یہ جو رینڈم ہم نے بنائی ہے رینڈم آئی ڈی, اس کو سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہیں آپ کر پائیں گے کیونکہ یہ جو پوائنٹر ہے اس کی مدد سے آپ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اوور رائٹ کر سکتے ہیں. تو اس کیس میں ہمیں وی ایس کوڈ جو ہے وہ پری کمپائل ہمیں یہاں پہ وارننگ تو نہیں دے رہا, لیکن وہی کام اگر میں یہاں پہ کرنے کی کوشش کروں جو اوپر ہم نے کیا تھا کہ ہم اس کو اوور رائٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ ہم سٹل نہیں کر پائیں گے. اگر میں ادھر یہ کرتا ہوں تو یہ ہمیں نہیں کرنے دے گا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس یہ جو پوائنٹر ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ کانسٹنٹ ہے. جب اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے اس کو کانسٹنٹ بولا تھا کہ یہ جس بھی ویلیو کو پوائنٹ کرے گا وہ ہم نے کانسٹنٹ ہی رکھنی ہے, ہم اس کو چینج نہیں کریں گے, تو وہ یہاں پہ آپ کو چینج نہیں کرنے دے گا. اگر آپ اس کو کمپائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریڈ اونلی ویریبل ہے, یعنی کہ کانسٹنٹ ہے. کانسٹنٹ ریڈ اونلی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو جسٹ ریڈ کر سکتے ہیں, آپ اس میموری میں رائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ سیم ادھر آپ کو یہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا کہ یہ آپ یہاں پہ ایسے نہیں کر سکتے, چاہے یہ جس طرح سے بھی آپ اس کو اسائن کریں, یہاں پہ کانسٹنٹ ہے یا نان کانسٹنٹ ہے. جب آپ نے یہ بتا دیا نا کہ ادھر یہ کانسٹنٹ ہوگا, یہ پوائنٹر جو ہے یہ اٹ سیلف کانسٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی مدد سے کوئی بھی اوور رائٹ نہیں کر سکتے ایون دو اس ٹائم پہ یہ نان کانسٹنٹ ویریبل کو پوائنٹ کر رہا ہے. اگر آپ اس رینڈم آئی ڈی کو یہاں پہ ڈائریکٹلی اس طرح سے ایکسیس کر کے تو اوور رائٹ کرتے تو یہ جسٹ فائن تھا, آپ اس کو کر سکتے ہیں, یہ تو نارمل چیز ہے. لیکن یہ جو چیز ہے یہ کمپائل نہیں ہوگی کیونکہ ہمارا جو اوپر ہم نے پوائنٹر بنایا ہے وہ کانسٹ ہے. تو کمپائلر جو ہے وہ دیکھ لے گا کہ یہ تو کانسٹ ہے, تو ہم اس کی مدد سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ رائٹ نہیں کریں گے, ہم جسٹ ریڈ کریں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے
جو ہیں پوائنٹر ٹو کانسٹنٹس. تو اس کے بعد اب یہ والی جو چیز ہے اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں اور یہ جو ہے اس کو بھی اوپر کر کے. تو اب میں یہاں پہ آپ کو لاسٹ جو چیز ہے ہماری کہ کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ویریبل جو ہیں وہ ہم کیسے بنائیں گے. وہ بھی ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ اگر میں ایک بناتا ہوں کانسٹ id از اکول ٹو 60 اور ایکچولی انٹ, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ بنائیں گے ایک کانسٹنٹ پوائنٹر بھی. اور وہ کیا ہوگا, وہ ایکچولی یہاں پہ ایک تو ہوگا یہ کانسٹنٹ ویریبل کو پوائنٹ کرے گا اور اس کے بعد یہ خود بھی کانسٹنٹ ہی ہوگا. تو ہم اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں ڈکلیئر. تو یہ تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ آلویز اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسائن کرتے ہیں اور آپ اس کو مطلب کہ ایسے جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہم لاسٹ ویڈیو کے اندر دیکھا تھا کہ وہ کیا ہوتے ہیں, وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. ہم نے ان کو آلویز کسی نہ کسی چیز کو پوائنٹ تو کرنا ہی ہے. تو ہم اس کو یہاں پہ بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ادھر نیچے آ کر کے بھی پوائنٹ کر سکتے ہیں. آپ نے اب جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 بار کانسٹ لکھا ہے, ایک بار پوائنٹر کے نام کے ساتھ, ایک بار اس کی ٹائپ کے ساتھ. اور یہ جو درمیان میں ہمارا سٹار ہے یہ اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, اس کی ٹائپ کو اور اس پوائنٹر کو. یہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں. اور آپ کو ایک اور ادھر کوئک سی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی ترتیب جو ہے اس کو بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ کانسٹنٹ لکھیں یا انٹ کانسٹ لکھیں وہ سیم ہی چیز ہے, لیکن اب یہ کانسٹ اور ادھر پھر کانسٹ آ رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ آپ کو مے بی کنفیوز کر دیں. تو یوزولی جو ہے وہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے, لیکن لوگ جو ہیں وہ ان دونوں طریقوں میں لکھتے ہیں. تو آپ اس کو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اب اس کو اس طرح سے جس طرح سے نارملی ہم اس کو پوائنٹ کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آپ اس کے اندر یہ جو id ویریبل ہے اس کو پوائنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو یہاں پہ اس کے اندر یہ پوائنٹ نہیں کرنے دے گا بیکاز میں خود ہی کنفیوز ہو گیا ہوں. یہاں پہ اگر آپ نے اس کو نل پوائنٹر ایک بار کر دیا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اوور رائٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایکسیڈنٹلی یہاں پہ آپ نے اور میں نے دونوں نے ہم نے مل کے یہ چیز سیکھ لی ہے, ریوائز کر لی ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ اس طرح سے نہیں کر پائیں گے بیکاز آپ ادھر کیا کر رہے ہیں, پہلے تو وہ نل پوائنٹر ہے تو آپ نل پوائنٹر کو اوور رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم نے تو بولا ہے کہ وہ تو کانسٹنٹ ہے. تو کانسٹنٹ جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ نے جدھر اس کو ڈکلیئر کرنا ہے آپ نے ادھر ہی اس کو انیشلائز بھی کرنا ہے. تو ہم ادھر اس طرح سے اس کو جب ہم بنا رہے ہیں اس ٹائم پہ ہی ہم اس کو کر دیں گے انیشلائز بھی کمپائل. تو اس کے ساتھ ہی اب آپ اس چیز کو جس طرح سے آپ پہلے ایکسیس کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آپ اس طرح سے اس کی ویلیو جو ہے دی ویلیو از, اور آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اور باقی چیز جو تھی وہ یہی ہے کہ اب نہ تو یہ آپ اس چیز کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں, یہ 60 تو ہمیں یہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے, آپ نہ ہی یہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں PTR, آپ اس طرح سے کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی کمپائل نہیں ہوگا. اور جو اوپر ہم نے کیا ہے کہ ہم اس کو کسی اور ایڈریس کو اسائن کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ نہیں کر سکیں گے. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ کمپائل نہیں ہوں گی. تو آپ اس کو جسٹ ریڈ کر سکتے ہیں. اب نہ تو آپ اس کو کسی اور چیز کو پوائنٹ کر سکیں گے اور نہ ہی آپ ادھر رائٹ کر سکیں گے جس کو بھی آپ نے پوائنٹ کیا. تو یہ کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ جو ہیں ویریبل وہ اس طرح سے ہو گیا. تو اس طرح سے آپ یہ جو چیزیں ہیں کانسٹنٹ پوائنٹر یا پوائنٹر اور کانسٹ جو کی ورڈ ہے اس کے ساتھ یہ جو 2 چیزیں تھیں یہ آپ کو بتانا لازمی تھی. اور ابھی جو ہمارے پاس کانسٹ 4 پوائنٹر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ ہم اس سے نیکسٹ والی ویڈیو میں کوئکلی دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنے اریز یعنی کہ پوائنٹر ٹو اریز. تو دیٹس اٹ فار دس ویڈیو اینڈ آئی ول سی یو ان another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!